شادی ہو جاتی ہے، ان کے آگے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچے جو ہیں وہ جن کی دادی ہے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دادی اماں ہیں، یہ دادو ہیں ہمارے، ٹھیک، اور جو نانی جن کی بنتی ہے وہ آتے ہیں، داماد بھی آتے ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں. ایک فیملی سسٹم ہے جس کی ایک کوئین ہے اور وہ یہی خاتون ہے. بیٹا آئے گا بڑا ہے، یعنی اب بچے ہو گئے اس کے، وہ نہ مطلب بیٹی آئے گی وہ بھی بڑی ہوگی، اس کے بھی بچے ہو گئے. یہ سارے کیا کہیں گے، جو بھی بات کریں، نانی اماں جیسے کہیں گی ہم ویسے کریں گے، دادی اماں جیسے کہیں گی ویسے کریں گے. اس نے کہا تم بتاؤ، تمہاری یہ کوئین، برطانیہ کی کوئین یہی کرتی ہے، جو بولتی ہے وہ کیا ہے، قانون ہوتا ہے. یہ گھر کے اندر رہنے والی یہ خاتون بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بیٹا بھی اوبے کرتا ہے اور بیٹی بھی اوبے کرتی ہے. اور کس کو کوئین کس کو کہتے ہیں، یہی تو کوئین ہے. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے، جو تم اس کو اسٹیٹس دیتے ہو وہ بھی سامنے ہے، یہاں تو وہ کوئین بن جاتی ہے، پورے خاندان کو کنٹرول کرتی ہے. اور تمہارے یہاں جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو تم اس کو زندہ رکھنے کے لیے لیٹرینوں کے صفائی کراتے ہیں تاکہ کچھ وہ صفائی کرے، اور جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور نئی نسل تھی وہ چلے گئے، اور یہ اب اولڈ ہاؤس میں آ گئی ہے. ٹھیک، عید پر کرسمس پر ایک کارڈ اگر آ جائے اس ماں کو تو یہ لوگوں کو خوشی سے پاگل ہو کے دکھاتی ہے، میرے بیٹے نے کرسمس کا کارڈ بھیجا ہے. لا حول ولا قوت. اس نے کہا مسلمان ماں جب تک بیٹا بیٹی شام کو سلام کر کے اس کے پاؤں دبا کر نہیں جاتا اس وقت تک وہ سوتا نہیں ہے. تم کرسمس سال کے بعد ایک لیٹر بھیجتی ہو اور وہ اولڈ ہاؤس میں رہتی ہے اور اس کے بعد وہ لیٹرینیں سنبھالتی. یہ احترام دیا تم نے. اسلام نے تو اس کو کوئین بنایا، تم نے اس کو ذلیل کر دیا. تم کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ میں نے وہ دین اڈاپٹ کیا جس کے اندر یہ کچھ ملتا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے یہ کہا. یہ اس خاتون کے، نو مسلم خاتون کے یہ جذبات ہیں پردے کے بارے، جس نے یہ کہا کہ چادر یہ اسلام کا سمبل ہے، چادر اس خاتون کی عزت ہے، اس کی عفت ہے، اور اس کی اصل میں اس کا جو احترام ہے وہ اس کی چادر کے اندر ہے. اس نے پھر ایک جملہ بھی کہا، اس نے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو کہ تم یہ کرتے ہو کہ اسی خاتون جس کا تم رائٹس کی بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس کی یا ویمن رائٹس کی بات کرتے ہو، تم بڑے ظالم ہو. رائٹس کی کہاں سے بات کرتے ہو؟ چلو اگر تمہاری بات یہ مانی جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ خاتون جب کارخانے میں کام کرتی ہے، تم بھی کارخانے میں کام کرتے ہو، وہ آفس میں کام کرتی ہے، تم بھی آفس میں کام کرتے ہو، وہ بھی سیلری لیتی ہے، تم بھی سیلری لیتے ہو، لیکن جب واپس آتے ہو تو تم ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہو اور اس کو کہتے ہو کھانا پکاؤ. وہ کیوں کھانا پکائے؟ تم یہ کرتے ہو، اس سے ڈبل ڈیوٹی لیتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ ڈیوٹی کر کے آئی ہے آفس سے، اب گھر آ کے وہ کھانا وہ پکائے. تو یہ ظالم تم ہو یا اسلام ہے؟ ظالم تم سب سے بڑے ہو کہ تم اس سے ڈبل ڈیوٹی لیتے ہو. اور پھر اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مرد ہو، تم رائٹ کی بات کرتے ہو، رائٹس کی، لیکن اس سے آپ ٹرپل ڈیوٹی کیا لے رہے ہو؟ اس سے بچے جلنے کی بھی ڈیوٹی لیتے ہو، تو یہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم بھی آفس میں کام کرتے ہو، وہ بھی آفس میں کام کرتی ہے، تو اس سے بچے جلنے کی ڈیوٹی کیوں لی جائے؟ اس تکلیف میں اس کو کیوں مبتلا کرتے ہو؟ وہ انسان نہیں ہے؟ اس نے ایسا اس کو لاجواب کیا. اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے اسلام پڑھ کے اسٹڈی کر کے میں نے اس کو قبول کیا. دیکھیے نتیجہ کیا نکلا، کہ فیملی سسٹم خراب ہو گیا، پورا فیملی سسٹم ڈیمیج ہو گیا. جاپان میں گیا 98 میں، کمال میں نے وہاں ایک دوست سے بات سنی، آپ بھی سنی، کہنے لگے کہ جی یہاں اب جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول میں اس کو جب پڑھایا جاتا ہے بک میں کہ
he is uncle, she is auntie, जब ये बात की जाती है तो वो कहता है कि अंकल क्या होता है। बच्चा सवाल करता है कि who is uncle and where is uncle, पूछता है अंकल है किधर। अंकल चूंकि फैमिली सिस्टम नहीं है, अंकल तो कभी नजर नहीं आया। अंकल चचा ही हो सकता है ना, मामू ही हो सकता है, वो कभी आए। माँ है या बाप, बस फैमिली। अब वो प्रैक्टिकल देखना चाहता है कि बुक के अंदर अंकल लिखा है, वो अंकल की तरफ है। फिर बाप टेलीफोन करता है या माँ टेलीफोन करती है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट एजेंसियाँ हैं प्रॉपर्टी की, इसी तरह वहाँ ऐसी एजेंसीज हैं कि जहाँ अंकल किराए पर मिलते हैं। वो टेलीफोन करती है, वो कहती है कि एक अंकल 2 घंटे के लिए चाहिए। तो एक अंकल जो है वो जनाब ये गिफ्ट खरीदता है और उसके बाद वो चला आता है। इस बच्चे को माँ कहती है कि ये तुम्हारे अंकल है। वो अंकल उसके साथ 2 घंटे खेलता है, बातें करता है, गुफ्तगू करता है, उसको वो गिफ्ट भी देता है। और जब वो जाने लगता है तो 2 घंटे का बिल और वो गिफ्ट तीनों का बिल कहता है कि ये मुझे दे दो। 3 घंटे का ये 3 बिल को लेता है, वसूल करता है। और अगले दिन अगर बच्चे ने कहा कि वो जो है ग्रैंडफादर होता है, दादा, क्योंकि उसने तो कभी नहीं देखा दादा। अब वो उसका डिमांड करता है कि वो मैंने आज पढ़ा, तो फिर टेलीफोन करके दादे को बुलाएगा। फैमिली सिस्टम डैमेज हो गया। अब किराए पे दादे मिलते, किराए पे आंटियाँ मिलती है, किराए पे अंकल मिलते हैं। तो इस्लाम के अंदर तो है कि एक खातून थी, एक मर्द था, वो फैमिली बढ़ती बढ़ती क्या है। मसलन जब मेरी शादी हुई, मैं आपको यानी बतौर तज़किरा ही बता देता हूँ, मेरी 11 सालियाँ हैं और उनसे मैं पर्दा करता हूँ, वो मुझसे पर्दा करती। जब मेरी शादी हुई तो बाकी 3 मेरी सालियाँ रहती थी जिनकी शादी होनी थी। उससे पहले जो हो चुकी थी, उनसे जो बच्चे हुए, बच्चियाँ हुई, वो सारे वहाँ मेरी शादी पर इकट्ठे हुए। तो टोटल उनकी तादाद बनी 56। इस फैमिली की 56। मेरे ससुर ने कहा कि मुझे तो बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अल्लाह वाले साथ मस्जिद थी, घर के साथ मस्जिद है, वहाँ निकाह हुआ और उन्होंने कहा कि मैं किसके लिए देखें पकाऊँ। 2 देखें तो मेरे अपने घर के लिए काफ़ी हैं, तो मुझे नहीं है ज़रूरत, ठीक है। और जिन्होंने वलीमा करना है वो जाके देखें पकाएं, सुन्नत के मुताबिक सुन्नत वलीमा है। और फैमिली देखें ना, अब वो एक खातून जो मेरी सास है, आप अंदाज़ा करें कि 56 अफराद की क्वीन है कि नहीं है, ठीक है। ये है इस्लाम। असल काम कहता है कि करो, ख़वातीन को भी मर्दों, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करें। जब हम अपना अपना काम छोड़ देते हैं, अपना फील्ड छोड़ देते हैं, तो फिर ये सारी तबाही आती है। अब कहते हैं हमारे बच्चे गुमराह हो गए, तरबियत करने वाला कोई नहीं है। इस सारे ये फसाद जो है वो ये है कि जब हम अनबैलेंस होते हैं तो फिर ये होता है। अब आप देखें कि यहाँ ज़िना की तरफ जाने वाला हर रास्ता, हर तरीका बंद कर दिया गया। एक तो ये पर्दे की बात की गई, मर्दों को पहले हुक्म दिया गया, उसको इन डिटेल हम बात करेंगे। आज तर्जुमा आगे कर लेते हैं, रुकू मुकम्मल करते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात इसी रुकू में जो की गई, जो ज़िना की तरफ ले जाता है, वो है लोगों का अनमैरिड रहना माशरे के अंदर। हम उनके लिए क्या इस्लाम में इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे गैर शादीशुदा, ठीक है। इस चीज़ को इस्लाम अप्रिशिएट नहीं करता, कतन अप्रिशिएट नहीं करता। कुरान की नस है, फरमाया वो अनकिहू निकाह करो, किसका? अल अयामा, वो जिनके निकाह नहीं हुए उनको क्या कहा जाता है? अयामा। जिनके निकाह नहीं हुए उनके निकाह करो, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी
شادیاں کرو منکم تم میں سے، والصالحین اور ان نیک لوگوں کی، من عبادکم جو تمہارے غلاموں میں سے، عبادکم غلاموں میں سے ان کی بھی نکاح کرو، وَإِمَائِكُمْ اور لونڈیوں کی جو تمہاری لونڈیاں ہیں اور وہ ان کے بھی نکاح کرو، ان یکونوا فقراء اگر وہ اگر یکونوا وہ ہوں گے، یہ جو شادی کرنے والے ہیں یہ اگر ہوں گے فقراء فقیر یعنی تنگ دست، یغنیہم اللہ اللہ انہیں غنی کر دے گا، من فضلہ اپنے فضل۔ دیکھیں یہ نص ہے، یہ نص ہے کہ ان یکونوا فقراء اگر وہ فقیر تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آنے والی جو بیوی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتی ہے، ہر ایک کا رزق اللہ نے اس کے ذمے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ ہر جاندار کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ تو وہ لانے والی وہ خاتون جس کا نکاح ہوا ہے اس کا رزق بھی آتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑا وسیع، اس کو سارے حالات کا پتہ ہے، بہت وسعت رکھنے والا۔ تم ایک زاویے سے دیکھتے ہو، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میں ولیمہ نہیں کر سکوں گا، مکان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی تو میں شادی کروں گا کہ ایک اور مصیبت گلے میں ڈالوں گا۔ اللہ یہ فرماتا ہے واللہ واسع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکاح کرو ان کو۔ اگر نکاح نہیں کرو گے، اگر نکاح نہیں کرو گے تو کیا نتائج نکلیں گے؟ ایک جوان ہے، اور خاص طور پر اس معاشرے کے اندر اب جو اس وقت انٹرنیٹ کی پوزیشن ہے، یہ جوان کیا یہاں تو نابالغ بچہ ابھی سے جو ہے وہ اتنا ماہر ہو گیا اس فحاشی اور ریانی کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جلدی نکاح نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تزوجوا، شادیاں کرو۔ کیوں؟ کہ اگر تم شادی کرو گے تو پھر اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، اور اگر اتنی تمہارے اندر طاقت نہ ہو کہ شادی کر سکو، یعنی حالات تمہارے نہ ہو، تو پھر روزے رکھو، کیونکہ روزہ تمہیں پھر اس برائی سے روکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جہاں تک یہ بات ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں جب شادیاں نہیں ہوتی یا لیٹ ہوتی ہیں، حالات کا انتظار کرتے ہیں، بچے کا مکان ہونا چاہیے، اس کی نوکری ہونی چاہیے، یہ سارے حالات ہم دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ حالات تو کبھی آنے نہیں لگے، شادی بھی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد بچہ بگڑ جاتا ہے، بچی بگڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ ملتے، یہی ہوتا ہے، پھر وہ وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے جو چیزیں اسلام نے طے کر دی ہیں وہ اصل ہیں، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہم جتنے بھی عقل مند ہوں، جتنے بھی تجربہ کار ہوں، لیکن اللہ سے زیادہ تو نہیں ہم جانتے۔ اس نے کہا کہ شادی کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ تنگدست ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اپنے فضل سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک میں نے شادی کی ہے اور حالات ٹھیک نہیں، آپ نے فرمایا ایک اور شادی کریں۔ کہا پہلے ہی بھوکا مر رہا ہوں، کہا میں جو کہہ رہا ہوں ایک اور شادی کروں، اس نے ایک اور شادی کر دی۔ اس کے بعد پھر حالات ٹھیک نہیں ہوئے، پھر آیا یا رسول اللہ دو ہیں حالات ٹھیک نہیں، کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تیسری کر دیں۔ اس نے تیسری شادی کی، اور تیسری شادی کے بعد وہ امیر ہو گیا۔ یہی بات اللہ نے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، رزق اللہ کے ہاتھ میں وہ دے گا جب وہ توکل آپ اس کے اوپر کریں گے، ضرور دے گا۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو جو ہے
وہ سب سے آسان